بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کسی کے محبوب بن جانے میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس محب کا احسان ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو چنا، اتنے اونچے رتبے پر بٹھایا اور پھر آپ کو خاص کر دیا۔ محبوب بن جانے پر گھمنڈ نہ کرو، اگر چاہنے والے نے یہ رتبہ چھین لیا تو آپ کی ذات مٹی برابر بھی نہیں رہے گی۔ مرشد سے تعلق مضبوط بناؤ۔ ایک چیونٹی کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، لیکن ساتھ ہی اپنے کمزور ہونے کا احساس، راستے کی تکالیف، ہواؤں کا چلنا، زمین کی جنبش، سمندر کے طوفان، موجوں کے تھپیڑے اور نہ جانے کیا کیا تکالیف اس کی نظروں کے سامنے آئیں، جن سے وہ غمگین ہو گئی۔ اچانک ایک روز حرم شریف کے ایک کبوتر پر اس کی نظر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس کے غمگین اور مردہ دل کو تسلی ہوئی، خدا کا شکر ادا کیا اور دوڑ کر اس کے پاؤں سے چمٹ گئی اور مقصد ظاہر کیا۔ کبوتر نے ہدایت کی، دیکھنا ہے چیونٹی، میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کیونکہ راستہ بہت خطرناک ہے۔ اگر مجھے چھوڑ دیا، پاؤں چھوڑ دیے تو پاش پاش ہو جاؤ گی۔ چنانچہ چیونٹی نے اپنے راہبر یعنی کبوتر کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے، اس کی ہدایت پر عمل کرتی رہی اور منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ سالک کو بھی چاہیے کہ جس کے ساتھ نسبت ہو جائے اور جسے وہ اپنا راہبر یعنی مرشد تسلیم کر لے، پھر اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض اور کوئی شک کیے بغیر اس کی پیروی کرتا چلا جائے اور استقامت اختیار کرے۔ انشاءاللہ وہ بھی ایک دن ضرور اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کے جو درجات بیان کیے ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا، شریعت یعنی جمال محبوب کی صفت سننا تاکہ شوق پیدا ہو۔ دوسرا، طریقت یعنی محبوب کی طلب کرنا اور محبوب کی راہ میں چلنا۔ تیسرا، حقیقت یعنی ہمیشہ محبوب کے خیال میں رہنا۔ چوتھا درجہ، معرفت یعنی اپنی مراد کو محبوب کی مراد میں محو کر دینا۔ پانچواں، وحدت یعنی اپنے فانی وجود کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی محبوب ہی کو موجود مطلق جاننا۔ جب یہ 5 مراتب پورے ہو جائیں تو کام ختم ہو جاتا ہے اور صرف محبوب کا عشق باقی رہتا ہے۔ عاشق اور معشوق کی موج بحر عشق میں غرق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ وجود 2 عشق کے درمیان ہے، یعنی اول بھی عشق ہوتا ہے اور آخر بھی عشق ہوتا ہے، کیونکہ ہر وجود جو وجود ہے عشق سے خالی نہیں ہوتا اور نہ عشق کے بغیر قائم و باقی رہ سکتا ہے۔ پس اول و آخر، ظاہر و باطن جو کچھ ہے عشق ہے۔ روح کا ایک تصور ہے، دیکھا تو نہیں، لیکن لوگ مقام روح تک پہنچتے ہیں اپنی روح کے مقام پر۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان خود ہی کہہ اٹھتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی ہمارا باپ ہے اور نہ کوئی ہمارا بیٹا، ہم ہر رشتے سے آزاد ہیں۔ وہ روح ہے، نہ بہت بڑی ہے، روح مفرد ہے، روح کے بالکل اللہ کی طرح کے کام ہیں، نہ کوئی اس کا خالق رہتا ہے، نہ کوئی مخلوق رہتی ہے، نہ رشتہ داری رہتی ہے، نہ عورت رہتی ہے، نہ مرد رہتا ہے، آزاد ہے۔ مقام روح پر پہنچے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی۔ عشق الہی کیا ہے؟ میں تم سے کیا کہوں؟ عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب، اگر مست و بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے، پھر وہ کلام کرتا ہے تو اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ وہ اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے اور مرشد کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔